مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم خان صاحب، کیا حال ہے؟ السلام علیکم جی، الحمدللہ بالکل ٹھیک. ہاں جی، اپنا تعارف کرا دیں بھائی، تعارف کرا دیں اپنا. میں جی باقر علی خان میرا نام ہے. صحیح، تو میں اہل تشیع مسلک سے ہوں. ٹھیک ہے، زبردست. تو میں ایک سوال میرے ذہن میں تھا. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو 12 خلفاء ہیں وہ کون ہیں؟ ہاں جی، تو یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن آپ سے ہم پہلے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اگلی بار بھی آئیں، انشاءاللہ آپ آتے رہا کریں. ہم چاہتے ہیں آپ سے شیعہ مذہب پہ بھی بات ہو، کیونکہ ہم بہت درخواست کرتے ہیں کہ یار اہل تشیع والے سامنے امامت پہ بات کریں، لیکن کوئی نہیں ہمیں ملتا دفاع کرنے کے لیے امامت کا. تو ہم انشاءاللہ آپ کی احمد بھائی صاحب سلیم صاحب ہم آپ سے بات کریں گے امامت پہ. یہ جو آپ نے سوال پوچھے اس کا میں آپ کو مختصر جواب دے دیتا ہوں. جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، جو کہ ہم ان کو امام مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں، انہوں نے اس کا ذکر اپنی کتاب تحفہ گولرویہ میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ میں آپ کو اس کا صفحہ بھی بتا دیتا ہوں. اس میں واضح میرے بھائی کہ ہم ان احادیث کو مانتے ہیں، لیکن ادھر کدھر نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو خلفاء ان کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یا کہ یہ 12 معصوم ہوں گے جو کہ انبیاء سے افضل ہوں گے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی بات تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ اسلام غالب آتا رہے گا 12 خلفاء تک، اور وہ قریش میں سے ہوں گے. ہمیں ان 12 کی تعین کرنے کا کوئی حکم نہیں. مسیح موعود علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ جو 12ویں ہیں وہ سید احمد بریلی صاحب تھے جو کہ قریشی تھے. اور ان کے بعد یہ معاملہ تھا کہ اس کے بعد پھر دوسری حدیث ہے کہ لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ پھر ایمان ثریا تک چلے جائے گا، کیونکہ شروع میں غالب ہوگا پھر ثریا تک جائے گا. پھر جو مسیح اور امام مہدی ہوں گے وہ 13ویں صدی میں آئیں گے جو کہ اسلام کو واپس لائیں گے. تو یہ ہماری تشریح یہ ہے تحفہ گولویہ میں. بلکہ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ مجھے دے. پیج 125 اور 126 میں حضرت مرزا غلام احمد حسن نے اس کی بہت زبردست تشریح کی ہوئی ہے، تو اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھے انداز میں بولیں، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مزید ہماری گزارش ہے کہ آپ آیا کریں، کیونکہ سنی مسلمان جو ہیں وہ تو بہت ڈرتے ہیں احمدیوں سے، لیکن شیعوں سے ہم چاہتے ہیں پیار محبت سے بات ہو. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں سنی مسلمان جو ہے وہ احمدیوں سے نہیں بات کر سکتے. ہمارا تو دعویٰ ہے کہ کوئی بھی قرآن حدیث سے نہیں کر سکتا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو شیعہ بھائی ہیں ان کے بھی عقائد لوگوں کو آئیں سامنے، اور ہم اپنے عقائد بتائیں تو پیار محبت سے کدھر ہم پہنچے نا. تو آپ کا نمونہ بہت اچھا، ہم چاہتے ہیں دوسرے مسلمان بھی آپ سے سیکھیں. یہ آپ کتاب کا دیکھ لیں، اس میں حضرت مرزا صاحب نے اس حدیث کی تشریح کی جس کی میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا. اس کا لنک بھی میں شیئر کر دیتا ہوں. اس سے آپ پیج 125 سے انشاءاللہ شروع کر سیں. تو خان صاحب آپ اگر مزید بھی کوئی سوال ہو وہ آپ ضرور پوچھیں. اگر آپ کے پاس جماعت احمدیہ کے متعلق کوئی سوال ہے، یا ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ پہ یہاں لکھ دیتے. میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ایک اسپیشل پروگرام ہو جہاں آپ اپنا امامت کا عقیدہ بتائیں، اور پھر ہم جو ہمارے اختلافات ہیں وہ ہم پیش کریں، اور پھر قرآن سے فیصلہ ہو. تو جزاک اللہ آپ کا آنے کا. آپ نے مزید جو بات کرنی آپ کریں انشاءاللہ. یہ لنک مجھے شیئر کر دیجیے گا، میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ صحیح ہے، میں یہاں پہ چیٹ میں شیئر کیا، آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں چیٹ پہ؟ تو اس میں نے اپنا واٹس ایپ بھی یہاں لکھا ہوگا پرائیویٹ چیٹ اسکرین کی رائٹ پہ. میں نا اسکرین پہ بھی لکھ ہاں جی ہاں جی چیٹ، ہاں جی چیٹ وہ نیچے لکھا ہوا ہے چیٹ، اس پہ وہ بنا بھی آ گیا. ٹھیک ہے تو یہ بھی اسکرین پہ بھی آ گیا. تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو وہ
پورا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جواب بھی مل جائے گا، اس کا آپ مطالعہ کریں، پھر انشاءاللہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ امامت پہ ہم چاہتے ہیں ایک سیشن ہو، آپ اپنا موقف بیان کریں، ہم اپنا قرآن حدیث سے بات ہو، اور آپ اللہ سے بھی دعا کریں کہ اے اللہ میں ان احمدیوں سے بات کرتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن اگر وہ سچے ہیں تو اللہ مجھے ہدایت دے دے اور میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ خان سے بات بہت تو خوشی دلیل ہوئی، سے ہوگی نا، بات تو بالکل، جی جی بات تو اور آپ نے اگر کوئی بات تو کرنی دلیل ہو، سے ہوگی، تو آپ صحیح بھی دلیل ہی دیں گے، میں بھی دلیل ہی دوں گا، اور ہمارے صحیح، پاس جو حجت ہے وہ قرآن ہے اور احادیث ہے، اس کے علاوہ تو زبردست، کوئی حجت نہیں ہے، یہ دو صحیح، چیزیں ہی ہیں، انہی سے ہم نے جو بھی ثابت کرنا ہے یا جو بھی دلیل لیکن دینی ہے وہ تو انہی سے کریں آپ کے نزدیک امام بھی گے، چلیں حجت ٹھیک ہے ہے۔ نا، قرآن حدیث اور ہاں امام؟ جی امام حجت ہے، وہ جی حدیث بالکل، میں ہی آ جاتے ہیں نا جی امام، صحیح صحیح، ہم تو مطلب انشاءاللہ جو خان صاحب ائمہ کو آپ، مانتے ہیں تو ان کی قدرت سے صحیح، جی جی تو بات آپ کریں آپ۔ انشاءاللہ ہمیں بتائیں، آپ جب وقت ہوگا تو ہم احمد بٹ صاحب سے بھی رابطہ کر لیں گے کہ جب ان کے پاس بھی وقت ہوگا تو ہم چاہتے ہیں امامت پہ آپ کے ساتھ قرآن سے بات ہو، تو آپ اس کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، آپ لائیو کس دن آتے ہیں؟ ہفتے کو، تو سیٹرڈے کو؟ میں کوشش کروں گا ہر سیٹرڈے کو انشاءاللہ لائیو ہوں، لیکن میں نے آپ کو اپنا واٹس ایپ یہاں بھیج دیا ہے، تو آپ انشاءاللہ رابطہ کریں، جب بھی میں لائیو ہوں گا میں آپ کو ٹھیک ہے، انشاءاللہ بھیج دوں گا لنک۔ صحیح ہے خان سے؟ ٹھیک ہے، بہت مہربانی، تھینک یو جی، جزاک اللہ، اللہ بہت بہت جزاک اللہ، اللہ حافظ۔